صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نقوش سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آج کا ہمارا موضوع مہمان نوازی کی سماجی روایت اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کے اس دور جدید میں گلوبلائزیشن، عالمگیریت کی وجہ سے ہماری بہت سی سماجی اقدار و روایات دم توڑ چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج کا معاشرہ بد امنی کا شکار ہے۔ اخوت، بھائی چارہ، اثار اور قربانی کا جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، آج اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلچر پروموٹ کیا تھا وہ اثار اور قربانی کا کلچر تھا، وہ محبت، اخوت، بھائی چارے کا کلچر تھا، وہ امن کا کلچر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں روایت ہے، اسلام میں کسی بھی انسان کا سب سے بہتر ہونا، بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے وہ دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے، ان کا مہمان نوازی کرنے والا ہوتا ہے، ان کا اکرام کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ جو کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت و احترام کرے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کتاب الایمان کے اندر ایمان کی مختلف شاخیں بیان کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ایک مسلمان ایمان کے ان شعبوں کے اوپر قائم ہوتا چلا جاتا ہے، ان کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ ایمان کے اندر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان میں اعلیٰ ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں وہ اس کو اختیار کرتا ہے، خواہ وہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہو، خواہ وہ مہمان نوازی کرنا ہو، خواہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنا ہو۔ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق انسانی بھلائی کے ساتھ ہے، اس کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اگر ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، عبادات کو پورا کرنے والا ہے، تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اکثر ہمارے ہاں یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم عبادات میں تو بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ذوق شوق رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس پر ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ صحیح مومن ہی وہ ہے جو اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کی خیرخواہی کرتا ہے، اس کی
اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اپنے ایمان کے دعویٰ میں پورا اترنے والے ہوتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں۔ تو طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ پھر وہ یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا کر پھر کوئی احسان نہیں جتلاتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پر اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے کپ کپی طاری ہوئی، آپ بخار کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی، آپ کے اوپر ایک موٹی چادر دے دی، اور ساتھ کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو رسوا نہیں کرتا، نہ ہونے دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں۔ یہ 5 چیزیں گن کر بتائیں، اس میں سے کیا ہے؟ مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے۔ تو جس شخص کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ اور کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، آبادیوں میں، نخلستانوں میں ایک ہی صدا گونجتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو آج بھی کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی مقام چاہتا ہے، کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو وہ ایسی اقدار اور روایات جو آج ہماری سوسائٹی سے مٹتی چلی جا رہی ہیں، ان کو زندہ کریں۔ دیکھیں پہلے وقتوں میں، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج سے 15-20 سال پہلے جو مسافر ہوتے تھے وہ محلے کی مسجد میں آ کر ٹھہرتے تھے، اور پھر اہل محلہ ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور پھر وہ دوسری منزل پر جاتے تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو ان کے سونے کا، ان کے رہنے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ آج وہ اقدار ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں دوبارہ ان اقدار اور روایات کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اس کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایک محلے کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، ٹاؤن کی سطح پر اس طرح کے اقدامات کرنے سے معاشرے کے اندر ایک اسٹیبلٹی قائم ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، آپ نے اپنی ہر شادی کے اوپر ولیمہ کیا ہے، اور ولیمہ کو ضروری قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شادی پر ولیمہ کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو آپ کی شادی ہوئی اس پر بھی آپ نے ولیمہ کیا۔ سورہ الاحزاب میں باقاعدہ طور پر اس کا ذکر موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کے لیے تشریف لاتے تو وہ دیر تک باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے شرم محسوس کرتے ہوئے کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، آپ بھی ان کو منع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کر دیے کہ جب کھانا پک جائے اور پک کر تیار ہو جائے اور پھر تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو اس وقت کھانے کے لیے آئیں، اور پھر دیر تک نہ بیٹھے رہیں بلکہ کھانا کھانے کے بعد فوری واپس چلے جائیں، کیونکہ خواتین نے
گھر کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، اور جس سے ان کے پردے کے مسائل جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات ہوں، آپ نے دیگر گھریلو امور کو ادا کرنا ہو تو اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو باقاعدہ طور پر دعوت کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں بیان کر دیے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقعوں کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دعوت کیا کرتے تھے، اور بھی آپ کی دعوتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، بلکہ اگر کوئی تحفہ کا طور پر دودھ آتا یا کوئی اور کھجوریں وغیرہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کھلایا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ کے تو بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ آخر میں پیا کرتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ وہ 80 یا 85 اصحاب صفہ نے پیا، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور وہ پیالہ اسی طرح دودھ کے ساتھ اچھل رہا تھا۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں معجزات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معجزات کا مطالعہ کریں تو وہ سارے کھانے پینے کے بارے میں ہی معجزات ہیں، اور اس سے انسانیت کو فائدہ ہوا ہے، لوگوں نے کھایا، لوگوں نے پیا، تو آپ کی معجزات انسانیت کے فائدہ کے لیے ہیں، اس سے انسانیت کو فائدہ ہوا، لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید میں جو کفارہ ہے، کسی بھی گناہ کے اوپر جو غلطی کے سرزد ہونے کے اوپر جو کفارہ ہے، وہ مسکین کو کھانے کھلانے کے بارے میں ہی بیان کیا گیا۔ جس طرح کہ روزہ رکھنے سے جو معذور ہے اس کے بارے میں فرما دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اس طرح اگر جھوٹی قسم کھا لے اس کے بارے میں کفارہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اسی طرح دیگر جو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کفارے کے طور پر کھانا کھلانے کے بارے میں تلقین کی گئی۔ بلکہ نیک بندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کیا ہے، وہ ان کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کھانا کھلانے کے بارے میں ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دیکھیں بڑی مثال ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کہا، تو سلام و دعا کا تبادلہ کرنا یہ بھی مہمان نوازی میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر فوری طور پر نکلے، مہمانوں کو بٹھا کر سلام و دعا کا تبادلہ کرنے کے بعد، علیک سلیک کرنے کے بعد، تو پھر فوری طور پر نکلے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف، اور پھر انہیں مہمانوں کی آمد کے بارے میں بتایا، اور ایک بچھڑا جو ہے، موٹا تازہ بچھڑا جو ہے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور پھر اس کھانا تیار کیا اور مہمانوں کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر پیش کیا۔ اسی طرح یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمینے اور ذلیل لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ کھانا کھلانا ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی، انسان کی اعلیٰ ظرفی کی نشانی، اور جو لوگ کھانا نہیں کھلاتے وہ کمینے اور ذلیل، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ لوگ کمینے اور ذلیل ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ جو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذلیل اور کمینے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی بیان فرما دیا کہ وہ مہمان نوازی سے ہاتھ کھینچنے والے ہیں، وہ کھانا نہیں کھلاتے۔ تو اس لیے جو سوسائٹی کی اچھی اقدار، اچھی روایات، جس کے ساتھ اخوت ہوتی ہے، جس کے ساتھ محبت پروان چڑھتی ہے، وہ ایک دوسرے کی دعوت کرنا ہے، ضیافت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی، کھانا کھانے کے آداب کے معاملے میں بھی فرما دیا کہ جو اچھے لوگ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود ہاتھ کھینچتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ محترم کا ذکر ہوا، جناب ہاشم کا ذکر ہوا۔ یہ جو سورہ قریش ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ آپ کے دادا محترم کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے بہترین سفارتکاری کے ذریعے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی رعایا کے لیے 2 سفر مقرر کیے، ایک گرمی کا ایک سردی کا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور ان کے اوپر جو بد امنی تھی ان کے لیے امن کا ماحول فراہم کیا۔ تو سب سے بڑی بد امنی یہ غربت کی ہوتی ہے، افلاس کی ہوتی ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو انسان امن کے اندر آ جاتا ہے۔ تو نیک بندوں کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہیں۔ تو یہ جو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے، اس کو ہم مختلف طریقوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو ہم سوسائٹی میں پروان چڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نیا گھر بناتا ہے تو اس نیا گھر تعمیر کرنے کے موقع پر بھی کتب احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خیر کے لیے بلایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر باقاعدہ کھانے کی دعوت ہوتی تھی، کھانا کھلایا جاتا تھا۔ دیکھیں ان ساری چیزوں کے ساتھ بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اخوت کا معاشرہ قائم کرنا، بھائی چارہ کا معاشرہ قائم کرنا، تشدد کا خاتمہ کرنا ہے، اسی طرح رواداری کو فروغ دینا ہے۔ تو اگر آپ جس محلہ میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر اگر کوئی غیر مسلم ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو آپ اس کو بھی دعوت میں شریک کر سکتے ہیں۔ کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں ممانعت بیان نہیں فرمائی، بلکہ کھانا کھانے کی اجازت دی ہے۔ ان کو بھی دعوتوں کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے، تالیف قلم کے لیے بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان اچھی اقدار اور روایات کی وجہ سے وہ آپ کے قریب ہوں، اور دین اسلام کا قریب سے مطالعہ کریں، دیکھیں، آپ کی اقدار و روایات سے وہ متاثر ہوں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے۔ یہ ممکن اسی صورت میں ہے جب آپ ان کے ساتھ اس طرح محبت کا، امن کا مظاہرہ کریں گے، تو باقاعدہ طور پر ان کو بھی اپنی دعوتوں کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر مواقعوں کے اوپر دعوت ہو سکتی ہے، عقیقہ کے موقع کے اوپر دعوت ہو سکتی ہے۔ اس وقت جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر بیٹا ہے اس کے لیے 2 جانور ذبح کرنے ہیں، اگر بیٹی ہے اس کے لیے 1 جانور ذبح کرنا ہے، تو اس موقع کے اوپر بھی آپ دعوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بلایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گلی محلے میں گوشت کی تقسیم کر کے ان کو باقاعدہ طور پر اس اہم کام میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی ناراض ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی کا بھی علم نہیں ہوتا، تو جب آپ دعوت کرتے ہیں تو وہ تعامل کرتے ہیں، نہ آنے کا بھی کہتے ہیں جی ہم نہیں آئیں گے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی فلاں میرا رشتہ دار میرے ساتھ ناراض ہے، تو پھر آپ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ رشتہ داری کو باقاعدہ طور پر جوڑنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دعوت ولیمہ ہے، اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، اس کے ساتھ سوسائٹی کے اندر اچھی اقدار جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ اسی طرح مسافروں کے حقوق ہیں، وہ مسافر ہیں اور آپ سے وہ پناہ طلب کرتے ہیں یا رہائش طلب کرتے ہیں یا کھانا طلب کرتے ہیں، تو ان کو
دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ پھر باقاعدہ طور پر مہمان کے بھی آداب بیان کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن تک تو وہ آپ کا مہمان ہے، اس کی خدمت کرو، اگر وہ 3 دن سے زیادہ رہتا ہے تو وہ پھر آپ کا صدقہ ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک مہمان جو ہے وہ اپنے میزبان کو زیادہ تنگ نہ کرے، زیادہ مطالبات نہ کرے، بلکہ اس کی حیثیت کے مطابق ہی اس کو ڈیل کرے۔ تو معزز سامعین، یہ جو مہمان نوازی کی سماجی روایت ہمارے معاشرے میں سے دم توڑتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو نئے سرے سے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں پروان چڑھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ محبت، بھائی چارہ، اخوت قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، محسن اعظم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔